السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی مول نواسی بھائی اور بہنوں کو جے مول نواسی۔ یہاں گفتگو کے لیے دو موضوع رکھے گئے ہیں، دو بندو رکھے گئے ہیں۔ ان دونوں بندوؤں میں ایک لفظ ہے ظالم اور دوسرا ہے مظلوم، اور مظلوموں کا اگر ساتھ اور اتحاد نہیں ہوگا تو ملک کے اندر ترقی ناممکن سمجھی جائے گی۔ ساتھیو، ظالم کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ ظالم وہ ہے جو اپنے دماغ سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی سوچ اور فکر سے، اپنی مانسکتا سے انسانوں پر ظلم کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف جو ہاتھ سے ظلم کرے اسے ظالم کہا جائے۔ جو اپنی مانسکتا اور وچار دھارا سے انسانوں کے درمیان میں دشمنی پیدا کرتا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے فتنے کو قتل سے بڑا گناہ بتایا ہے۔ الفتنۃ اشد من القتل۔ قتل سے بڑا، ایک انسان کو مار دیتا ہے، اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ سازش ہے، شڑینتر ہے۔ ظالم کو پہچاننا اور ظالم کے سامنے اس کے ظلم کے خلاف میں آواز اٹھانا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ظالم کو پہچان لیں گے اور اس کے ظلم کے خلاف میں آواز نہیں اٹھائیں گے تو وہ اسٹیج بائی اسٹیج ظلم کرتا چلا جائے گا اور ظلم کی انتہا کو پہنچے گا۔ ظالم کے خلاف میں آواز اٹھانا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی کوشش کہا ہے۔ آپ نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر۔ سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ ظالم حکمران کے آگے حق کی بات رکھو، اس کے ظلم کا پرچار کرو، اس کے ظلم کی بات رکھو۔ عربی شاعر کہتا ہے جو لوگ اپنی زبان اور اپنی سمجھ کا استعمال نہیں کرتے ہیں وہ لوگ انسان تو ہیں لیکن چلتی پھرتی لاش کی طرح ہے۔ لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق الا صورة اللحم والدم۔ ایک انسان کی بولنے کی جو صلاحیت ہے تو ظالم کے آگے اگر وہ بولے گا نہیں اور اپنے دل و دماغ سے اس کو ظالم ڈکلیئر نہیں کرے گا تو وہ انسان نہیں ہے، بلکہ وہ گوشت پوشت اور ہڈیوں کا ایک جسم ہے جو لاش کی طرح چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے ظالم کو دیکھ کر خاموش رہنے والوں کے لیے اور مظلوم کو دیکھ کر منہ بند رکھنے والوں کے لیے اور حق کو جان کر حق قبول نہ کرنے والوں کے لیے اور مظلوم کو سمجھ کر مظلوم کا ساتھ نہ دینے والوں کے لیے کہا کہ یہ جانور نہیں، جانور سے بھی بدتر ہے۔ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، کان سے سن رہے ہیں، زبان سے بول نہیں رہے ہیں کہ یہ ظالم ہے، تو ظالم کو ظالم کہنا پڑے گا۔ اسی لیے پیارے رسول نے کہا کہ تم جب برائی کو دیکھو تو برائی کے بارے میں جو ظالم برائی کر رہا ہے اس کے ہاتھ کو پکڑو، اس کے ہاتھ کو روکو، ظلم سے روکو۔ اس کے بعد کہا اگر ظلم سے روکنے کی، ہاتھ پکڑنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے بولو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے بولو۔ زبان سے بولتے تو آج اس نتیجے پر نہیں پہنچتے۔ ظالم کو ظالم جان کر، آنکھوں سے دیکھ کر ہم خاموش رہے، نتیجہ یہ ہو گیا کہ ظالم سر پر چڑھ کر بیٹھ گیا ہے۔
ظالم کے ظلم کے خلاف میں نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ میں ایک خاتون نے ہکا، آپ نے سنا ہوگا کیسے پرچار کر کے بل کو پھاڑ دیا۔ آج ایس سی ایس ٹی کے 133 سانسد لوک سبھا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ظلم کو دیکھ رہے اور سن رہے ہیں، بول نہیں رہے ہیں، اور یہی سانسدوں کے باہر مسلمان سماج کے ہوش مند، عقل مند اور قابل ترین لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بول نہیں رہے ہیں۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ بولیے، اگر نہیں بولیں گے تو پھر بولنے کی بھی قابل نہیں رکھا جائے گا۔ سمویدھان نے بولنے کا حق دیا ہے، وہ بولنے کا حق چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کوشش کو ناکام بنانے کے لیے بولیے۔ دوسری بات، ظالم کا وکلپ دوسرا ظالم نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر دنیا کے اندر میں ایک پازیٹیو ہے، ایک نیگیٹو ہے، دن ہے تو رات ہے، تو ظالم کا وکلپ دوسرا ظالم نہیں ہو سکتا۔ ظالم کا بدل، متبادل اور وکلپ مظلوم ہوگا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جائے گا، تکلیف نہیں اٹھائے گا۔ لا يلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين، ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جائے گا۔ 65 سال سے بھارت کا مسلمان آنکھ بند کر کے قطاروں میں لمبی کھڑے ہو کر وہ ووٹ ڈالتا رہا اس جماعت کو جس جماعت نے اسے 35-36% حصے داری سے نکال کر 1.5% اور 1% پر لا دیا۔ میری مراد کانگریس سے ہے۔ اسی سماج کو مسلمان 65 سال اوٹ دیا، اور آج مسلمان کے انٹلیکچل کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم نے بھروسہ کر کے بہت بڑی بھول کی۔ نارتھ انڈیا کا مسلمان سمجھ گیا تو ساؤتھ انڈیا کا مسلمان ابھی بے وقوف بن رہا ہے۔ 65 سال یہاں پر راج کیے اور مری ہوئی کانگریس کو ساؤتھ انڈیا کے اندر میں ابھی جیوت کرنے کے لیے مسلمان ساتھ دے رہا ہے، اس کے کھاد پانی کا کام کر رہا ہے۔ تو ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ ظالم کو ظالم بولنا یہ وقت کا تقاضا ہے، اور مظلوم کو مظلوم کہنا اور اس کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کے ساتھ میں اس کے درد کو محسوس کرنا، اور مظلوموں کا ایک بہترین پلیٹ فارم بھارت مکتی مورچہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں۔ راشٹریہ مسلم مورچہ کے من سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مظلوموں کا پلیٹ فارم ہے۔ یہ 3.5% لوگ جو ودیشی یوریشین منووادی ہیں، یہ ان کو للکار کر کہہ رہا ہے کہ چاہے کتنی بھی سازش کر لو، ان مول نواسیوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہاں، کچھ کامیابی ملی ہے، وہ بھی ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہے، وہ بھی ہماری نادانیوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ ہم نے دوست اور دشمن کی پریبھاشا کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ مسلمان سماج اگر دوست اور دشمن کو جان لیتا تو آج ڈی این اے کے بھائیوں کو مول نواسیوں کے ساتھ میں وہ کاندھے سے کاندھا ملا کر، آواز سے آواز ملا کر اس تحریک کو تنظیم کی شکل میں ڈھال دیتا، اور تنظیم کے ساتھ آندولن تک قیادت لے کر چلا جاتا، اور مظلوموں کا ساتھ اور وکاس ہو جاتا۔ تو ساتھیوں، اگر آپ مظلوم کو پہچانیں گے نہیں، مظلوم کا ساتھ نہیں دیں گے، تو مظلوموں کے لیے یہ ملک میں ترقی ناممکن ہے۔ تو آج مسلمان 21ویں صدی کا مظلوم بنا دیا گیا ہے۔ یہ مسلمان بھارت کا سمجھ لے، آپ مظلوم قوم کا حصہ بنائے جا چکے ہیں، آپ بنائے جا چکے ہیں، کیونکہ حاکم وقت کوئی اور ہے، وہ کرایہ دار ہے، ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔
لیکن فی الوقت حاکم وقت وہ 3.5% ودیشی منووادی لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ SC/ST OBC اور مائنورٹیز کو پوری طریقے سے اپنی غلامانہ ویوستھا میں ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. وہ کامیاب نہیں ہوئے. ہم کامیابی کے لیے شروعات نہیں کیے. آپ کامیابی کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیجئے. یہیں سے دشمن کانپ جائے گا, پریشان ہو جائے گا. بھارت مکتی مورچہ یہاں پر SC/ST OBC اور مائنورٹیز کا ہزاروں کی تعداد میں یہ مجمع اس بات کی گواہی ہے کہ بھارت کے تمام مظلوموں نے اس بات کا اعلان کر لیا کہ اب ہم 3.5% لوگوں کی جو مانسکتا ہے اس سے آزادی کا اعلان کرتے ہیں. 1947 میں 3.5% لوگوں کو آزادی ملی ہے, لیکن بقیہ پورا سماج ابھی تک غلامانہ ویوستھا سے دوچار ہے. تو آئیے عزم کریں, ارادہ کریں, کوشش کریں کہ ہم آزادی کا یہ دوسرا آندولن بھارت مکتی مورچہ کے پلیٹ فارم سے اور جناب وامن مشرام صاحب کی قیادت میں اور ان کے نیترتو میں ہم اس کارواں کو آگے بڑھانے میں شامل ہو جائے. مسلمانوں یاد رکھو, اگر آپ کو اپنے دین پر عمل کرنا ہے, آپ کی شریعت پر آپ کو عمل کرنا ہے, تو مظلوموں کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے. اگر آپ جیسے 75 سال الگ تھلگ رہ گئے اسی انداز میں آپ رہنا چاہتے ہیں تو یقین مانیے کامیابیاں آپ کے قدم نہیں چومیں گی. آپ کمزور ہو جائیں گے, کمزور کر دیے جائیں گے, کافی حد تک کمزور ہو چکے ہیں. کوشش کیجئے, جو صاحب مسند ہے آج, جو صاحب مسند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں, کرایہ دار ہے 3.5% لوگ. ذاتی مکان تھوڑی ہے, سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں, سبھی کا خون شامل ہے. SC/ST OBC مائنورٹیز کا خون شامل ہے. اس ملک کو اس ملک سے انگریزوں کو بھگانے میں شامل ہے. سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا یہ بھارت دیش تھوڑی ہے. تو یہ بھارت ہمارا ہے, تھا اور رہے گا. کچھ ودیشی طاقتیں اس بھارت ملک کے امن اور شانتی و سلامتی کو ختم کرنا چاہتی ہیں. آئیے ایک ہو کر اس بات کا اعلان کریں کہ ہم مول نواسی سماج کا حصہ ہیں. ہم تمام مظلوم طبقات اب متحد ہیں. ہم کو کوئی کسی وچار دھارا سے بانٹ نہیں سکتا, توڑ نہیں سکتا, جاتیوں میں بانٹ نہیں سکتا, برادریوں میں ہم کو تقسیم نہیں کر سکتا. اس بات کا اگر اعلان کریں گے, کوشش کریں گے, کیونکہ مسلمان کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. شاعر کہتا ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. SC/ST OBC آج مظلوم سماج کا حصہ کیوں ہیں؟ شاعر مسلمانوں سے کہہ رہا ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں کی خبر نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. یہ 3.5% لوگ بانٹتے رہے, تو خاموش رہا. یہ 3.5% لوگ جاتیاں بنا دیے اور بانٹ دیے, تو خاموش رہا. 3.5% لوگ ظلم کرتے رہے سماج پر, اے مسلمان تو خاموش رہا. تو خاموش نہیں رہ سکتا. جیسا تو دین اور شریعت کا محافظ ہے ویسے ہی اس ملک کا بھی تو محافظ ہے. اس ملک کا تو باعزت شہری ہے. میرے والد, میرے فادر انڈین آرمی نائک رہے, جنہوں نے 19 سال اپنی زندگی کے خون پسینہ دے کر سرحد سے دشمنوں کو ہمیشہ دور رکھا ہے. آئیے ہمارا آپ اعلان کریں, اور خاص طور پر مسلمان سماج کے لوگ اس بات کا اعلان کریں کہ ہم اپنی رہبری سے, اپنی رہنمائی سے, اپنی لیڈرشپ سے, اپنی آواز سے اور اپنی ایکتا اور اکھنڈتا سے بھارت کے اس مظلوم سماج کو ایک کرنے کے لیے کوشش کریں گے, اتحاد اور اتفاق کا ثبوت دیں گے. اور ہم مذہبی
جو षड्यंत्र रचे जाते हैं उसका हिस्सा कभी भी नहीं बनेंगे। हम बटेंगे नहीं, हम जुटे रहेंगे। हम एक थे, एक है और एक रहेंगे। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय मूल निवासी।